کالم صاحب ہمارے ایم ٹی اے کے کارکن ہیں طاہر احمد صاحب لندن سے، انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سورج عین سر پر ہو تو کوئی نماز ادا نہیں کی جاتی، تو کیا جمعے کے روز بھی ایسا کرنا ضروری ہے؟ غالباً انہوں نے اس کے متعلق کچھ سن رکھا ہے کہ جمعے کے روز شاید اس کی اس طرح سے پابندی جو ہے وہ لازم نہیں آتی، تو آپ برائے کرم اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ جی، یہ جو سوال کا دورانیہ ہے یعنی سورج کے ڈھلنے کا، یہ چند لمحوں کا ہوتا ہے جب سورج عین درمیان میں ہوتا ہے۔ صرف اس وقت نماز کی ادائیگی منع ہے، اس سے پہلے اور بعد میں نماز پڑھنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن جمعۃ المبارک کے روز زوال کے وقت بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ دو حوالے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اپنے ایک خطبے میں سنائے تھے، اس خطبے کا ہی ایک اقتباس میں اپنے ناظرین کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی 17 مارچ سن 2000 کے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں، ابو داؤد کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ جمعے کے دن کے علاوہ نصف النہار کے وقت نماز پڑھنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں حدیث کا یہ جملہ جمعے کے دن کے علاوہ یہ خاص توجہ کے قابل ہے کہ نصف النہار کے وقت نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے، لیکن جمعے کے دن نہیں۔ جمعے کے دن نصف النہار کے وقت نماز پڑھنے کی اجازت دیا کرتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں اسی طرح ابو داؤد کتاب الصلاۃ سے یہ دوسری حدیث بھی لی گئی ہے کہ حضرت ایاس بن سلمہ بن الاقویٰ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھ کر چلے جاتے تھے اور دیواروں کا کوئی سایہ نہیں ہوتا تھا، یعنی جمعہ پہلے پڑھنا بھی جائز ہے، یعنی ابھی دیواروں کا سایہ نہ شروع ہوا ہو، یعنی نصف النہار سے پہلے کا وقت ہے، تو دونوں صورتوں میں جمعے کے دن یہ پابندیاں نہیں ہیں۔ تو شریعت نے ہمیں دونوں باتیں بتائی ہیں کہ عام ایام میں جب سورج عین سر پر ہو تو نماز نہیں پڑھنی، لیکن جمعے کے دن ہمیں جب سورج سر پر ہو اس وقت بھی نماز پڑھنے کی رخصت عطا فرمائی۔ تو ہمارا کام شریعت کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ جب شریعت کہے کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھیں، جب شریعت کہے کہ نماز نہ پڑھو اس وقت نماز نہ پڑھیں، کیونکہ انسان کو خدا تعالیٰ کی رضا خلوص نیت کے ساتھ شریعت کی ہدایات کی اطاعت کے نتیجے میں ملتی۔ جزاکم اللہ۔ اور طاہر صاحب کے اس سوال کے ساتھ امید ہے جہاں طاہر صاحب کو یہ جواب ملا ہے اور بھی بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے بعض کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے حیران کن بھی ہو، کیونکہ عام جو تصور ہے ذہنوں میں وہ یہی بیٹھا ہوا ہے کہ جب سورج عین سر پر ہو تو کوئی نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ بالکل درست ہے، اسی طرح ہے، کوئی نماز ادا نہیں کی جا سکتی سوائے جمعے کے روز کے، جیسے کہ استاد مکرم جناب کالم صاحب نے بیان فرما دیا ہے۔ اور ہمارا کام صرف یہی ہے کہ جیسے شریعت کہے، جب کہے کیسے کرو تو اس کے مطابق ہم کریں، اور جب کہے کیسے نہ کرو، اور اگر ایک ہی معاملے میں ایک وقت میں وہ کام کرنے کی اجازت ہو اور ایک وقت میں وہ نہ ہو تو ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، اور اسی میں ہماری بھلائی اور نجات ہے۔ جی وسیم صاحب، یہ ابھی جو بات ہو رہی تھی اس میں ایک اور بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے، چونکہ آپ نے کہا کہ یہ بڑی لوگوں کے لیے اچنبے کی بات ہے،
تو یہاں پہ بھی مسجد بیت الفتوح میں بھی دیکھا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور آ کے وہ جمعے کے لیے آتے ہیں اور آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ اذان ہو اور پھر وہ سنتیں ادا کریں. اور وہی جس طرح آپ نے کہا نا کہ ایک ذہنوں میں یہ تصور بیٹھا ہوا ہے کہ وہ نماز ادا نہیں کوئی بھی کی جا سکتی جمعے والے دن بھی جب تک کہ اذان نہ ہو جائے، اور ان کے نزدیک اذان کا ہونا یہ ہے کہ وہ نصف نہار کے بعد ہوئی ہے. تو اس بات کا اعلان ہے کہ نصف نہار گزر چکا ہے، زوال کا وقت گزر چکا ہے. حالانکہ اس حدیث میں جس طرح محترم کالوں صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس میں جمعے والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اس کی اجازت دی ہے کہ اس دن نماز ادا کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. اس لیے یہی طریق درست ہے کہ جب کوئی نمازی مسجد میں جمعے کے دن مسجد میں جب آتا ہے تو اس وقت وہ آ کے جو جمعے کے پہلے کی سنتیں ہیں جن کی بہت تاکید کی گئی ہے ان کو وہ ادا کر سکتا ہے. اس کے لیے اسے اذان کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر وہ اس کے پاس وقت ہوتا ہے امام کے خطبہ کے لیے آنے تک وہ اپنی سنتیں ادا کر سکتا ہے. تو یہ صاحب بہت شکریہ، جزاکم اللہ.